بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. عزیز دوستوں، بچوں، بھائیوں، بہنوں، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کووڈ-19، جس کی وجہ سے ہم لوگ براہ راست ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن خدا کریم کا شکر ہے کہ اس نے ایک سلسلہ ورچوئل انٹریکشن کی صورت میں رکھا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. سب سے ابتدا میں کچھ باتیں کروں گا، وہ یہ کہ میری عادت عموماً یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلاس ہو دیٹ مسٹ بی ڈسکشن ڈائیلاگ رادر دین ہیونگ مونولاگ. مکالمہ ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی یہ چونکہ ایک ریکارڈڈ ایونٹ ہے، ریکارڈڈ کلاس ہے، لہٰذا ہم اس کو ایز اٹ از نہیں کر پا رہے ہیں ڈسکشن. لیکن اسکرین پہ میرا نمبر ڈسپلے ہوگا 0323298478. اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں، ویسے تو جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی مجھ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. آج انتہائی اہم موضوع صحیح دوست کا انتخاب کس طرح کیا جائے. اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ برادران اور شاید خواہران سے کرنا چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے. اسلام کو ریلیجن آف نیچر کہتے ہیں. اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کے اعتبار سے اسلام نے زندگی کے وہ تمام موضوعات جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی ہے، ان کے بارے میں رہنمائی کی ہے، ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت کی ہے. مثلا اسلام سوشلائزیشن کا مذہب ہے. اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. سوشلائزیشن یعنی کہ انسانوں کا ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا، انسانوں کا باہم رابطہ ہونا. اس کی بہت واضح مثال آپ کے سامنے نماز باجماعت ہے، حج ہے، زیارت اربعین ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں آتے ہیں. اسلام نے انسانی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں ان کے بارے میں رہنمائی کی ہے. مثلاً اکنامکس، مثلاً بزنس اینڈ ٹریڈ، مثلاً لا، مثلاً وراثت، مثلاً شادی. ان تمام معاملات میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو دوستی جو ایک بہت بنیادی ضرورت ہے، انسان کی بنیادی ترین ضروریات میں سے ایک دوستی ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے کچھ بھائی وہ ہیں جنہیں تمہاری ماں نے پیدا نہیں کیا ہے. یعنی کہ دوستی اس
رشتے کو کہتے ہیں جو انسان اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے. اب اس رشتے میں بنیادوں کو کیسے مضبوط کیا جائے, کن لوگوں سے دوستی کی جائے, کس قسم کی دوستی ہو. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دوستی انجانے کو رشتہ دار بنا دیتی ہے. امام معصوم نے ہماری رہنمائی کی, قرآن کریم نے اور معصومین نے مختلف روایات میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ دوست کس طرح کا ہونا چاہیے. مثلاً روایت میں آتا ہے کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں گناہ سے بچائے, جو تمہاری غلطی پہ تمہاری رہنمائی کرے, اور جب تمہارے پیٹھ پیچھے ہو تو تمہارا دفاع کرے. یعنی تمہارا اچھا دوست وہ ہے کہ تمہارے منہ پر اگر تم کسی گمراہی کی طرف جا رہے ہو, مثلاً ایک دوست دیکھ رہا ہے کہ اس کا دوست کسی گڑھے میں گر رہا ہے, کسی کھائی میں گر رہا ہے, تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نکال لے. اس کا ہاتھ پکڑ کے نکالنے میں ہو سکتا ہے اسے وقتی تکلیف بھی ہو, لیکن وہ اس وقتی تکلیف کو برداشت کر لے اپنے دوست کی. کیوں؟ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے گڑھے میں گرنے نہ دے. مثلا ابھی میٹرک کے بچے, انٹر کے بچے جس ایج گروپ میں ہوتے ہیں, بہت سارے دوست, بہت سارے ادھر افراد, لڑکے لڑکیاں آپ لوگوں کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں. اب اس میں سے کس کو دوست بنایا جائے؟ کیا معیار ہے جو ایک دوست میں پایا جانا چاہیے, اور کیا چیزیں ہیں جو ایک دوست میں نہیں پائی جانی چاہیے؟ خصوصاً جوانی میں دوستی کی ضرورت کو انسان محسوس کرتا ہے. دیکھیں, کچھ دوست ہوتے ہیں جو بچپن سے آپ کے دوست ہوں گے, مثلاً جب پرائمری کلاسز میں ہوں گے, پری پرائمری کلاسز میں ہوں گے تو دوست ہوں گے. لیکن آپ کسی پرائمری کلاس کے بچے سے, کسی 5ویں 6ٹھی کے بچے سے آپ پوچھیں کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے اسکول 3 مہینے سے بند ہے, اس نے اپنے دوست سے کتنا انٹریکٹ کیا؟ شاید بہت کم بچے ایسے ملیں گے جنہوں نے انٹریکٹ کیا ہو. لیکن ایک میٹرک یا انٹر کے بچے سے آپ پوچھیں تو کیا ہوگا کہ he or she must be in a very close contact with his or her friend. وہ بچہ یا بچی اپنے دوست یا اپنی سہیلی سے بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹ میں ہوں گے, بہت زیادہ قریبی رشتے میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے اندر ایک دوست کے وجود کی ضرورت ایجاد ہو چکی ہے. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, یہاں پر بھی اسلام بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس قسم کے دوستوں کو بنانا ہے, کس قسم کے دوستوں سے پرہیز کرنا ہے. دوست کس قسم کے ہونے چاہیے, اس بارے میں قرآن کریم اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی بہت ساری آیات قرآن کریم کی اور روایات موجود ہیں. مثلا سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 25 سے اس کی 27 آیت, اس میں خداوند متعال فرماتا ہے, اور جس دن ظلم کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا, یعنی یہ انسان کی خداوند متعال نے وہ کنڈیشن بیان کی ہے کہ جب انسان بالکل بے بس ہوتا ہے اپنے ہاتھ کاٹتا ہے, جب کچھ نہیں ملتا ہے تو اپنے ہاتھ کاٹتا ہے. تو خداوند متعال کہہ رہے ہیں کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. کس وجہ سے؟ افسوس کی وجہ سے, اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ دین کا سیدھا راستہ اختیار کیا ہوتا, اور ہائے افسوس, صد افسوس, کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی قیامت کے دن ظالم جس چیز پہ افسوس کر رہا ہے, پہلی چیز ہے کہ کاش میں نے رسول اللہ کا جو راہ ہدایت تھی, رسول اللہ کا جو ہدایت کا راستہ تھا, اس کو اختیار کیا ہوتا. لیکن کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ پہ بھی افسوس کرے گا.
دوسرا افسوس کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد بھی انسان کو گمراہ کر دیا, اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی کہ ایسا شخص جس نے اپنا دوست کسی بے دین انسان کو بنایا, اب اس کے ساتھ دوستی کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتا چلا گیا. میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ دیکھیں, دوست وہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو گڑھے سے نکال لے, آپ کو گرنے نہ دے. لیکن ایک وہ دوست جو انسان کو گمراہ کرتا ہے, انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے, انسان کو اس طرف لے جاتا ہے کہ جو انسان کی منزل نہیں ہے, جو راستہ انسان کا راستہ نہیں ہے. جیسے کہ جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں, کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک خود نہ دیکھ لو وہ کہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی صحبت اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اب اگر ہم نے ایسا دوست بنایا جو ہمیں گمراہی کے راستے پہ لے جانے والا ہے, تو پھر ہم اپنے وقت کو ضائع کریں گے. اور دیکھیں, آپ لوگ ایج کے جس حصے میں ہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ جوانی کے دور میں قدم رکھ چکے ہیں. 9th میٹرک کا فرسٹ ایئر کا بچہ جوانی کے دور میں داخل ہو چکا ہوتا ہے, خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. جوانی کا بہت خوبصورت دور ہے, بہت خوبصورت دور ہے. خداوند متعال کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. معصوم کی روایت ہے, میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا, صرف اشارہ کروں گا کہ 5 چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز وقت ہے, زندگی ہے, اور ایک چیز جوانی ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا جوانی زندگی میں نہیں آتی ہے؟ ٹوٹل وقت کا ایک پارٹ نہیں ہے, ٹوٹل زندگی کا ایک پارٹ نہیں ہے, یقیناً ہے. لیکن اس کے باوجود جوانی کو الگ سے بیان کرنا اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. دیکھو, تم لوگ جو دور گزار چکے, ابتدائی زندگی کے 12, 14, 15 سال, وہ ایک لاؤبالی پن تھا. انسان عقلی طور پر اتنا پختہ نہیں ہوا تھا کہ وہ چیزوں کو اپنے لیے پلان کر سکے. لہذا خداوند متعال نے وہاں پر تم سے کوئی سوال بھی نہیں کیا. لیکن اب زندگی کا جو پیریڈ, جو دور شروع ہو گیا ہے, اس دور میں یو آر ریسپانسبل, آپ ذمہ دار ہیں. آپ سے خداوند متعال سوال کرے گا. کس سے سوال کیا جاتا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو اس چیز کی اہلیت رکھتا ہے. اب آپ دسترخوان الہی پہ مہمان ہیں. جب آپ دسترخوان الہی پہ مہمان ہیں تو جہاں ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, وہاں پر ایک اہم سوال یہ کیا جائے گا کہ زندگی کو کیسے گزارا, زندگی کو کن لوگوں کے ساتھ گزارا, کن دوستوں کے ساتھ گزارا. کون سے وہ دوست تھے جن کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا, اپنی زندگی کے شب و روز کو جن کے ساتھ گزارا. اس کے بعد اگلا مرحلہ انسانی دوستی میں معصومین کی میں کچھ روایات بیان کروں گا. دیکھیں, 2 طرح کی دوستیاں ہیں. ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں الہی دوستی, ایک کو ہم شیطانی دوستی. ایک وہ دوستی جو اسلامک اسٹینڈرڈز کے مطابق ہے, ایک وہ دوستی جو شیطانی معیارات کے مطابق ہے, جو انسان کو شیطنت کے راستے پر لے کے جانا چاہ رہی ہے. اس قسم کی دوستی کے لیے
مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے دوستوں میں سے جو بھی تمہارے نفس کے خلاف تمہارے نفس کے خلاف جد و جہد میں تمہارا مددگار نہ ہوگا اس کی دوستی تمہارے لیے باعث وبال ہوگی. اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں برے انسان کے ساتھ میل جول سے ہمیشہ پرہیز کرو کیونکہ وہ ننگی تلوار کی مانند ہوتا ہے جو دیکھنے میں خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اس کا اثر بہت خطرناک ہوتا ہے. یعنی وہ دوست جو ظاہراً بہت اچھا ہے لیکن اس کے طور طریقے، اس کے اطوار، اس کے ہیبٹس، اس کی زندگی دین کے خلاف بسر ہو رہی ہے. اسی طرح امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے بھی دین یا دنیا سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کے ساتھ ہم نشینی تمہارے لیے خیر نہیں ہے، اور جو شخص تمہاری دوستی کے حق کا خیال رکھنا اور جو شخص بھی تمہاری دوستی کے حق کا خیال رکھتا ہے تم بھی اس کا خیال نہ رکھتا ہو، تم بھی اس کا خیال نہ رکھو، اور نہ ہی ایسے شخص کی دوستی کو کوئی عزت دو. ایک اور مقام پہ مولا علی فرماتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ دوستی ایسی ہے جیسے انسان سمندری سفر میں ہو جس کے دوران وہ ڈوبنے سے محفوظ رہنے کے باوجود خوف و اضطراب سے محفوظ نہیں رہتا. یعنی کیا؟ یعنی آپ کا دوست اگر بے دین ہے، آپ کا دوست دیندار نہیں ہے، صاحب تقوی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ دوستی کر کے بالکل ایسا ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں آپ نے سمندر کا سفر کیا، ہو سکتا ہے آپ ڈوبنے سے بچ جائیں لیکن پورا راستہ آپ کا خوف اور اضطراب میں گزرا. لہٰذا ایسے دوستوں کی دوستی آپ کو ایک ٹینشن میں رکھے گی کہ کس وقت آپ گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائیں، کس وقت آپ تباہ ہو جائیں، آپ برباد ہو جائیں. مولا آگے فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ہوا بدبودار چیز پہ گزرتی ہے تو اپنی بدبو اس کی بدبو اپنے ہمراہ لے آتی ہے. آپ ایک برے دوست کے ساتھ بیٹھے، مثلا برا دوست، اب یہاں پہ ایک چیز میں واضح کروں، ہم جب برے دوست کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی بہت ہائی فائی، کوئی بہت معمم، کوئی عالم دین، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. ہمارے ارد گرد لڑکے یا لڑکیوں کے ارد گرد لڑکیاں جو ظاہراً نارمل نظر آتے ہوں، دوستی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں، دوستی کے تقاضے ابھی میں بیان کروں گا، با تقوی ہوں، آپ کو گناہ کی طرف لے کر نہ جائیں. مثلا ایک دوست ہے، وہ آپ کوئی اپنے دوست کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، وہ آپ کو کہے کہ چلو یار نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک وہی دوست ہے، آپ نے کہا یار نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نماز یار ابھی یار چند اوورز باقی ہیں، وہ اوورز مکمل کر لیں. اب وہ میں نے سورہ فرقان کی جو آیت بیان کی تھی کہ روز قیامت انسان ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں نے سیدھا راستہ اختیار کیا ہوتا اور فلاں کی دوستی اختیار نہ کی ہوتی کہ اس نے ہدایت کے آ جانے کے باوجود مجھے گمراہ کر دیا، مجھے جہنم تک، مجھے عذاب تک، مجھے تباہی اور بربادی تک پہنچا دیا. تو اس دوستی کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اب کچھ اور ایسے معیارات پہ میں بات کرتا ہوں جو ایک دوست کے اندر پائے جانے ضروری ہیں. ائمہ کی روایات کی روشنی میں، اس وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک روایت پڑھ کے بیان کروں
اور شاید کلاس کا ماحول ہوتا, وائٹ بورڈ ہوتا, ساری چیزیں ہوتی تو میں بیان کرتا. کچھ چیزیں میں نے سلائڈس پہ ڈال دی ہیں, وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت نہ کرے, چغلی کا شکار نہ ہو آپ کی. اسی طرح دوست کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے دوست کو شرمندگی نہ ہو. ہمارے الٹا ہوتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے یار یہ آج دوست مل گیا ہے نا, آج بس اس کا کام تمام کر دو, اس کی ریڑھ لگا دو. ہاں اچھا, دوستوں کے سامنے سیلف اپریسیشن نہیں ہونی چاہیے, خود پسندی نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے دوست کے سامنے جب اپنی ہی تعریف کرتے رہیں گے تو آپ کی دوستی صحیح معنوں میں اسٹیبلش نہیں ہو سکتی ہے. دوست کے سامنے خود پسندی اور اپنی تعریف نہیں ہونا چاہیے. دوست کے سامنے بے صبرا پن نہیں ہونا چاہیے. بے صبری دوستیوں کو خراب کر دیتی ہے. دوست کے سامنے بد اخلاقی, دوست کے ساتھ بد اخلاقی نہیں ہونا چاہیے. اب کیا کریں, کوئی دوست ہے تو ہم وہ والی زبان تو نہیں بول سکتے نا اس سے, قبلہ, کعبہ, آغا صاحب, تو وہ پھر دوست نہیں رہے گا, وہ تو مولانا صاحب بن جائیں گے. پھر کیا کیا جائے, کیا گالیاں بکنا شروع کر دیں؟ نہیں, یہ چیز دوستی کی بنیادوں کو خراب کر دیتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. نارمل لینگویج میں بات کرنی ہے. دوست سے آپ جس زبان میں بات کرتے ہیں, جس لہجے میں بات کرتے ہیں, اسی لہجے میں بات کیجیے. کوئی آپ جناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بد کلامی نہیں ہونا چاہیے. ایسے الفاظ نہیں استعمال ہونا چاہیے جس کے معنی خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف ہوں, اہل بیت اطہار کی مرضی کے خلاف ہوں. تو پھر کیا ہوگا, اس دوستی کی بنیادیں خراب ہو جائیں گی. اسی طرح کبھی بھی اپنے دوست کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اپنے دوست کے بارے میں بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے دوست کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بہت جلدی آپ کے اور آپ کے دوست کے درمیان دراڑیں آ جائیں گی. مولانا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ افراد سے دوستی نہ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کن افراد سے دور رہو؟ جب وہ تم سے بات کریں تو تمہیں غمگین کریں, اور اگر اسے خوش کرو یا ضرر پہنچاؤ تو وہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے. یعنی اگر آپ نے کسی شخص کو, اپنے دوست کو کوئی ضرر پہنچایا ہے, دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ضرر نہ پہنچائے, وہ آپ کی ہدایت کرے, رہنمائی کرے, لیکن وہ ویسا ہی سلوک کرے. اگر اس سے جدا ہو جاؤ تو پیٹھ پیچھے تمہاری برائی کرے, غیبت کرے تمہاری, اور اگر اس کی مخالفت کرو وہ تم سے نفرت کرے اور جھگڑنے لگے. یعنی دوست کہہ رہا تھا کہ یار پب جی کھیلنی ہے, میں نے کہا یار پب جی نہیں کھیلنی ہے, اس وقت بہت سارے کام ہیں. وہ 4 جگہ بیٹھ کے تمہاری برائی کرنا شروع کر دے کہ یار وہ تو ایسا بور آدمی ہے, بیکار آدمی ہے, بالکل فارغ آدمی ہے, وہ تو پب جی نہیں کھیلتا میرے ساتھ. اپنے ساتھ نیکی کرنے والوں کو نیک بدلہ دینے سے عاجز ہو. یعنی ایسا دوست نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو اور تمہارے ساتھ کوئی نیک بدلہ ہی نہ دے, یا کسی بھی انسان کے ساتھ. اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے قصاص اور بدلہ لینے میں وہ حد سے بڑھ جاتا ہو. مولا کائنات کا ایک خط ہے جناب مالک اشتر کے نام, نہج البلاغہ میں 53 نمبر کا خط. اس میں مولا کائنات ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ جب جناب مالک اشتر کو ایجپٹ کا گورنر بنا دیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو حد جاری کرنے میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنے کی تمہیں گنجائش ہے. ایسا نہ ہو کہ تم ایک گھوسے سے کسی کی جان لے لو, یا تلوار سے, یا نیزے سے, یا کسی اور چیز سے. نہیں, تمہیں حدود کے اجرا میں بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اسی طرح مولا فرما رہے ہیں کہ
اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو قصاص اور بدلہ لینے میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہو. ایسے شخص کا دوست اور ہمنشین اجر کا مستحق بن جاتا ہے جب خود وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. اپنی زبان کو اپنے دوست کے خلاف استعمال کرتا ہے, اس کے دفاع کے لیے نہیں کرتا. اس کے دل کا اس کی زبان پر قابو نہیں ہوتا. دوسروں سے جدال یعنی کہ جھگڑا کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے. دنیا کے لیے تیزی سے قدم اٹھاتا ہے. تقویٰ کے کاموں میں سست رہ جاتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں فاسقوں, فاجروں اور کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کرنے والوں سے پرہیز کرو, ان کی دوستی سے پرہیز کرو. مثلا پتہ ہے ایک لڑکا ہے, مقصد میں بہت کھل کے بچوں سے عرض کرتا ہوں, میٹرک کے بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, پتہ ہے کہ بھائی وہ جوائنٹ پیتا ہے, وہ چرس پیتا ہے. اب ہم نے اس سے دوستی اختیار کی, ہم نے کہا یار ہم تو نہیں پی رہے نا, لیکن جب اس کے ارد گرد گئے, مولا کا قول آپ کے ذہن میں ہے کہ ہوا جب کچرے کے ڈھیر سے نکلتی ہے تو اس کی بدبو اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے. جناب سلیمان بن داؤد کی میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی, کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرو جب تک ان کے ارد گرد کے افراد کو نہ دیکھ لو. اسی طرح احمق اور دیوانے کو دوست بنانے سے معصومین کی روایات میں منع کیا گیا ہے. اس قسم کی بھی روایت ہے کہ اگر کوئی احمق ہوگا وہ اس وقت تمہیں نقصان پہنچا دے گا جس وقت تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. تو یہ وہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جو انسان کو دوستی کے لیے قائم کرنا چاہیے, اور کچھ کیریکٹرسٹکس جو اچھے دوست میں ہونا چاہیے. مثلاً تقویٰ, مثلاً دینداری, مثلاً کمٹمنٹ, وعدے پہ قائم رہنا, انڈرسٹینڈنگ, اپنے دوست کو سمجھنا, اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دینا, معاشرے کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرنا, سپورٹیو ہونا, مددگار ہونا, عقل مند ہونا, اور اپنے والدین کا فرما بردار ہونا. یاد رکھنا بچوں, جو والدین کا نافرمان ہے he can never be a good friend of yours. آخری نقطہ آج کے اس لیکچر میں, اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ کراس جینڈر فرینڈشپ کس حد تک پاسبل ہے, یعنی ایک لڑکا لڑکی سے دوستی اور لڑکی لڑکے سے دوستی. تو بھائی دیکھو سیدھی بات ہے, جب دو نامحرم ایک کمرے میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب اگر آپ کو شیطان کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر رحمان کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو کراس جینڈر ریلیشن شپ, کراس جینڈر فرینڈشپ پاسبل ہے. کس طرح پاسبل ہے؟ آپ کی دادی نانی کے ساتھ آپ بہت اچھی دوستی کر سکتے ہیں, یا لڑکیاں دادا نانا کے ساتھ کر سکتی ہیں. اپنی ماں کے ساتھ لڑکے کر سکتے ہیں دوستی, لڑکیاں اپنے باپ کے ساتھ کر سکتی ہیں, بہترین دوستی ہوتی ہے. اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ لڑکیاں اپنے فادر سے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہیں, لڑکے اپنے مدر سے بہت کلوز ہوتے ہیں. عموماً بہن اور بھائی کی دوستی, اپنے خالہ اور پھوپھی سے لوگ دوستی کر سکتے ہیں. بہن بھائی کی دوستی بہت اچھی دوستی ہوتی ہے, بہت بہترین دوستی ہوتی ہے. ایج گروپ ملتا ہوا ہوتا ہے, آپ ایک دوسرے سے شیئرنگز کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے مشاورت کر سکتے ہیں. اور جس دوستی کی آپ بات کرتے ہیں, بچے سوال کرتے ہیں, اس کے لیے بہترین حل ہے شادی. Your spouse must be good friend of yours. آپ کا شوہر یا آپ کی زوجہ وہ آپ کے بہترین دوست ہیں. اس کے علاوہ کوئی کراس جینڈر فرینڈشپ نہیں ہوتی. میں نے بتا دیے یہ رشتے ہیں. اور جس دوستی کی آپ بات کر رہے ہیں, اب بچے سوال کرتے ہیں بھائی ہم تو ابھی شادی نہیں کر سکتے. آپ شادی نہیں کر سکتے تو لڑکیوں سے دوستی کرنا آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. لڑکوں کے ساتھ کم وقت ہوتا ہے گزارنے کے لیے, اچھے لڑکوں کے ساتھ, دیندار لڑکوں کے ساتھ. ہاں آپ چاہتے ہیں آپ کی جلدی شادی ہو, اس کے لیے
آپ پڑھائی میں زیادہ دل لگائیں, محنت زیادہ کریں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. انشاءاللہ سینئر میں جو ایک لیکچر ہوتا ہے جوانوں کے بارے میں, اس میں اس موضوع پہ میں بہت تفصیل سے بات کرتا ہوں. آئندہ سال آپ لوگ سینئر کلاس میں ہوں گے, آپ اس کو سنیں گے. لیکن ابھی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دوستی آپ کی نامحرم لڑکے کی نامحرم لڑکی سے یا نامحرم لڑکی کی نامحرم لڑکے سے نہیں ہو سکتی. دوستی کرنی ہے نامحرم سے کیجئے, پھر اپنے آپ کو مولا علی کا غلام نہیں کہیے گا, اپنے آپ کو جناب سیدہ کی کنیز نہیں کہیے گا, اس لیے کہ اس رشتے میں پاکیزگی ہے, پاک دامنی ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں ہماری تو دوستی صرف ایک دوستی کی حد تک ہے, ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر صرف دوستی کی حد تک ہے تو وہ دوستی لڑکے سے کیوں نہیں ہے؟ اگر صرف دوستی کی حد تک ہے تو بہن سے کیوں نہیں ہے؟ اگر دوستی کی حد تک ہے تو پھوپھی خالہ سے کیوں نہیں ہے؟ ماں سے دادی سے کیوں نہیں ہے؟ چلے ہم کہیں گے ماں دادی پھوپھی خالہ یہ بڑی عمر کے رشتے, بہن بھائی تو ہیں آپس میں. تو کراس جینڈر فرینڈشپ کا جو ہمارے معاشرے میں ایک سوال ہوتا ہے, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی, کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر, پرہیزگاری کی بنیاد پر, متانت کی بنیاد پر, سمجھداری کی بنیاد پر, تو وہ آج سے پلان کرے کہ مجھے بہت تیزی سے پڑھنا ہے, مجھے روزے رکھنے. روایت ہے ہمارے پاس کہ جب تک شادی نہیں ہو رہی ہے روزے رکھو. دیکھو ماہ رمضان میں تم لوگ روزے رکھتے ہو, کتنا گناہوں سے دور ہو جاتے ہو پورے سال. ہر منڈے اور تھرسڈے کو روزہ, نماز شب میں اضافہ, اور خدا سے دعا کریں کہ یا اللہ فلاں واقعی میرا یا میری ایسا دوست یا ایسی دوست بن جائے کہ وہ لائف پارٹنر ہو, اگر میرے حق میں اور اس کے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا سے دعا یہ کرو کہ اللہ جو میں نے ارادہ کر رکھا ہے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسان کر دے, اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو رد کر دے, چاہے مجھے اچھا لگے یا برا لگے. کیوں؟ میں کچھ نہیں جانتا, تو سب کچھ جاننے والا ہے. آئیے خداوند متعال سے دعا کریں کہ ہمیں زندگی میں ایسے دوست نصیب کرے جو مرنے کے بعد ہمارے کام آئے. جب ہم روز محشر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو وہ دوست ہماری شفاعت کے لیے کھڑا ہو. ہم ایسے دوست بنائیں کہ جیسے مولا علی کے دوست مالک اشتر تھے, امام حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر تھے, امام حسن کے دوست حجر ابن عدی تھے. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ کریم آل محمد امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مخصوصاً, کہ ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدمی عطا کر, ہمیں اچھے دوست عطا کر, اور ہمیں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. والسلام علیکم. کوئی سوالات ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں جو آپ کو طریقہ بتایا گیا. اس کے علاوہ میرا ای میل اور میرا ای میل ایڈریس میرا محمد muhammad.a.rizvi@gmail.com. میرا موبائل نمبر 032329848878. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.